دوستوں، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں اس مقام پر آپ علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ ایک شبہ یہ ہوتا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تھی اور آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، تو مشرکین نے اور منافقین نے یہ باویلا بتا دیا کہ اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے جسے اس نے طلاق دی تھی، اس کی مطلقہ سے اس کا جو ہے جو والد جو حقیقی والد نہیں ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تو کفار نے باویلا مچانا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اور کفار کے یہاں ایک دستور یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا وہ وراثت کے اندر بھی شریک ہوتا، یعنی جو حقیقی بیٹے کے حقوق ہوتے وہی منہ بولے بیٹے کے حقوق بھی ان کو دیے جاتے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام کے ذریعے کفار کی اس رسم کو ختم کرنا مقصود تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے کرانا مقصود فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا۔ تو یہاں قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک بھی مرد کے باپ، یعنی کسی بھی مرد کے آپ علیہ السلام باپ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے تو بیٹے بھی تھے، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کا 1 بیٹا۔ تو یہاں قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کسی مردوں کے والد نہیں ہیں، جیسے آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے قاسم، طیب اور طاہر یہ 3 فرزند تھے۔ قاسم، طیب اور طاہر یہ 3 فرزند تھے، اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے 1 فرزند ابراہیم۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، لیکن یہ چاروں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، یعنی کہ یہ چاروں بیٹے جو ہے بچپن کے زمانے میں انتقال کر گئے، تو یہ چاروں بیٹے جو ہے مردوں کے حکم میں نہ آئے۔ تو آپ علیہ السلام کے متعلق جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کسی ایک کی باپ مردوں میں سے، یعنی کوئی بھی مرد جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ علیہ السلام وارث نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ علیہ السلام کی روحانی اولادیں بہت ساری ہیں۔ یہ کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی روحانی اولادیں ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے حقیقی والد، حقیقی باپ، اور ایک ہوتا ہے روحانی والد۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے حقیقی والد، ہماری جو اولادیں ہیں وہ ہماری حقیقی اولادیں، اور جو استاد اپنے بچوں کو سبق پڑھاتا ہے، جو استاد اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، جو استاد اپنے بچوں کو تدریس کرتا ہے، تو وہ استاد ان بچوں کا جو روحانی والد ہو گیا۔ تو ایک حقیقی والد ہو گیا، ایک روحانی والد ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے امت کی ہر موقع پر تربیت فرمائی، تو اس طرح آپ علیہ السلام کی روحانی اولادیں بے شمار ہیں، بہت ساری ہیں، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی آپ علیہ السلام کی روحانی اولادیں ہیں۔ یہ جو آپ علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کو اپنائے گا، جو آپ علیہ السلام کے طرز زندگی کو اپنائے گا،
جو آپ علیہ السلام کے جو طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کے ہر عمل کو لائے گا تو گویا وہ آپ علیہ السلام جو تعلیمی معیار دے کے گئے ہیں، آپ علیہ السلام جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہمیں سکھلا کے گئے ہیں، تو اس ڈھنگ کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دیا تو گویا کہ روحانی اولاد ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کی ہم سب روحانی اولاد ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے والے ہیں۔ اور اگر آپ علیہ السلام کی مخالفت کی اور اپنی منمانی کی تو پھر جو ہے اپنا ہی خسارہ کیا، اپنا ہی نقصان کیا، اپنا ہی غرض کیا کہ اتنے شفیق نبی کہ جن کی یہ شفقت کی کوئی انتہا نہیں، ان کی شفقت سے اپنے آپ کو محروم کرا دینا حقیقت کے اندر اپنا ہی خسران ہے، اپنا ہی نقصان ہے، اپنی ہی بربادی ہے۔ تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ آیا ہم جو ہے جو کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا ہم نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کی ہے۔ اور یہاں آیت کے دوسرے جز کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ، اور لیکن آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں پر مہر ہیں اور نبیوں پر ختم ہے، نبیوں پر مہر ہے۔ عام طور پر دنیا کے ضابطے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی قانونی دستاویز تیار کی جاتی ہے، جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، سیل ایگریمنٹ ہو گیا، پرچیز ایگریمنٹ ہو گیا، رینٹ ایگریمنٹ ہو گیا، اس طرح کی جتنے بھی ایگریمنٹ آپس کے اندر معاملات ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے ایک تحریر لکھی جاتی ہے اور پھر تحریر کے آخر کے اندر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اٹیسٹ کر دیا جاتا ہے اسے کہ اب اس یہ چیز جو ہے یہ دستاویز اٹیسٹ ہو گئی، اب اس کے اوپر مہر لگ گئی، اب اس کے اندر مزید کوئی بنانے کی کوئی تحریر لکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ علیہ السلام نبیوں پر مہر ہیں کہ جتنے بھی نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے ان پر آپ علیہ السلام نے آ کر ختم کی مہر لگا دی کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب آپ علیہ السلام نبیوں کے ختم پر مہر ہے۔ اب اس کے اندر جو تحریر کرتا ہے وہ شخص جو ہے دجال ہے، مکار ہے، فریبی ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کسی بھی صورت کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ذلی نبی کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ فروزی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، کسی صورت کے اندر بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص لعنتی ہے، وہ شخص دجال ہے، وہ شخص مکار اور فریبی ہے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے دعویٰ کیا، آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ دجال ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ اور جو ہے اس کے ماننے والے بھی اسی کے ساتھ ہیں، جو قادیانی اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ قادیانی بھی انہی کے ساتھ ہے، ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہے، الا یہ کہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر تو ان کی جو بخشش کی گنجائش ہے۔ لیکن جو آپ علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کو جو نہیں مانتے، جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، نہ شریعت کی روح سے کہلا سکتے ہیں، نہ ملک پاکستان کے آئین کی روح سے کہلا سکتے ہیں، وہ کسی اعتبار سے ابھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو ان کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ماننے والے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ملک پاکستان کے قانون کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ قادیانی جو ہے مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تو یہ شریعت کے بھی مجرم ہے، یہ ملک پاکستان کے قانون کی بھی مجرم ہے، یہ دونوں طریقے سے مجرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اس مسئلے کے متعلق کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے عقیدوں پر حملہ کرتے، مسلمانوں کے دین پر حملہ کرتے اور مسلمانوں کو اپنے صفوں کے اندر شامل کر لیتے اور کہتے کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تو نبی کو مانتے ہیں، اور اضافہ یہ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے بعد نبی ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے، اس بات کا وہ اضافہ کرتے تھے۔
تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دوسرے جو سادے مسلمانوں کو، بولے والے مسلمانوں کو اپنے رنگ کے اندر ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، اور الحمدللہ علماء کرام نے محنت کی اور جو ہے بڑوں نے محنت کی، قربانیاں دی، اور ایک کی قربانیاں رنگ لائی کہ ملک پاکستان کے آئین کے اندر ان کو کافر قرار دے دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہے کافر ہیں اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اقلیت کی باری آتی ہے کہ جب ملک کے اندر کوئی معاملات، کوئی وزارت کا معاملہ آتا ہے، تو جب اقلیت کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقلیتوں والے حقوق دو، جس طرح تم ہندوؤں کو اقلیتوں والے حقوق دیتے ہو، جس طرح تم لوگ دوسرے مذہب والوں کو اقلیتوں والے حقوق دیتے ہو، تو تم ہمیں بھی اقلیتوں والے حقوق دو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو تسلیم کر لو کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر تم نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور تم نے اپنے آپ کو کافر مان لیا، اور تو پھر ہم جو ہے تمہیں اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں کہ پھر تم اقلیتوں کے حقوق لے لو۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اقلیتوں کے حقوق مل جائیں۔ تو جب تک علماء کرام زندہ ہیں، جب تک جو ختم نبوت کے عقیدے پر محنت کرنے والے لوگ زندہ ہیں، اس وقت تک یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے فضل سے ہمیں جو ہے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنے والا بنائے کہ جس آئین کے اندر واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ہے آپ علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں نبیوں کے ختم پر جو غور ہوں، اور جو ہے میرا جو ہے خاتمہ جو ہے آخری نبی کی صورت کے اندر جو ہے میں جو ہے ختم ہوں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان پر میں ختم ہوں، ان پر میں مہر ہوں، اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو اب جو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ شخص جو ہے لانتی ہے، وہ شخص جو ہے ملعون ہے۔ اور پھر جو آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت کے علم کے اندر جو ہر چیز ہے، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم ہے، اور اللہ رب العزت سے واضح طور پر فرمایا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام پر جو ہے نبوت کا سلسلہ جو ہے بند کر دیا گیا ہے، اب جو ہے کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور جو ہے آپ علیہ السلام کو نبوت کب ملی، اور جو ہے ختم نبوت کا جو ہے مہر جو ہے آپ علیہ السلام پر کب لگائی گئی، تو اس کے مطابق جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے نزدیک اس وقت خاتم النبی مقرر ہو چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی گائے کی شکل کے اندر تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام کو ابھی وجود نہیں دیا گیا تھا، اس وقت جس سے جو ہے آپ علیہ السلام کو خاتم النبی مقرر کر دیا تھا کہ آپ علیہ السلام خاتم النبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جو ہے ختم پر جو ہے نبوت کی مہر لگا دی گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب دیا کہ آدم علیہ السلام جو ہے صفی اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں تھے، اور جو ہے آپ علیہ السلام کا کیا لقب، آپ علیہ السلام کا لقب خاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبیوں پر مہر ہے، کہ جو ہے سارے نبیوں کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے آ کر جو ہے مہر لگا دی کہ آپ علیہ السلام کی مہر نے جو ہے اس بات کو جو ہے پکا کر دیا کہ آپ مزید کسی نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی مہر لگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی جو ہے ختم نبوت کی نشانیاں ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتی ہیں، اور احادیث مبارکہ کا ایک طویل سلسلہ ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبی ہے۔ اور جو ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو ہے پورے اسلام کو پھیلانے کے، نبی زندگی کے اندر پورے اسلام کو پھیلانے کے اندر جو شہداء تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 259 تھی۔ پورے جو ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ علیہ السلام کی نبی زندگی کے اندر جو شہداء کی تعداد تھی وہ 259 کی تعداد تھی، لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ چڑھا اور جب جو ہے عقیدہ ختم نبوت کی باری آئی تو پھر ختم نبوت کی جنگ کے اندر جو جنگ یمامہ کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں صحابہ کرام اور تابعین جو شہید ہوئے ان شہداء کی تعداد 1200 ہے، ان شہداء کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔
اور جو ہے اگر ایک طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسلام پھیلانے والے شہداء کی تعداد دیکھی جائے تو وہ 259، لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس مسئلے پر جو شہداء کی تعداد ہے وہ 1200 کی تعداد ہے، تو کتنا جو ہے نازک مسئلہ ہے، اور یہ ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس طرح جو ہے کلمہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس طرح جو ہے عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کو جو ہے خاتم النبی نہیں مانتا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہے، تو یہ ہمارے ایمانوں کا جز ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے پر آپ اتنی بات کیوں کرتے ہو، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کیوں کریں۔ ایک موقع پر ایک شخص نے جو شیزان کے متعلق کہا، شیزان جو اس کی جو ہے قادیانی کی مصنوعات ہے کہ بھئی آپ جو شیزان کا بائیکاٹ کریں، تو شیزان کا بائیکاٹ کریں، تو اس نے کہا کہ میں پیپسی اور جو یہ دو یہ بھی تو یہودیوں کے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں شیزان کا بائیکاٹ کریں، تو آپ جو ہے اس کے متعلق اتنا زیادہ زور دیتے ہیں شیزان کے متعلق، تو آپ دوسری چیزوں کے متعلق اتنا زیادہ زور کیوں نہیں دیتے، اتنا زیادہ آپ اس پر زور دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ان کا مسلمان ظاہر کرنا یہ بڑا فتنہ ہے۔ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اگرچہ وہ اسلام کے وہ بھی سب سے بڑے دشمن ہے۔ یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں اور یہ مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو جو ہے لیکن یہ قادیانی جو ہے یہ بہت بڑے معلوم ہے، یہ جو ہے بہت بڑے فتنہ باز ہیں، جو یہ بات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اسلام کی صورت کے اندر کہ ہم مسلمان ہیں، اور لوگوں کو اپنے جھانسی کے اندر پھنساتے ہیں، اور جو اس بات کو جو باور کراتے ہیں کہ بھائی جو ہے آپ علیہ السلام کے بعد جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی معلوم جو ہے نبی ہے۔ تو ہم جو اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا دیں کہ آپ علیہ السلام جو خاتم النبی ہے اور جو اس عقیدے کے مخالف ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو ان کی اشیاء کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے درمیان اپنی مصنوعات کو فروخت کرتے ہیں اور ہم ان کی مصنوعات کو لیتے ہیں، اور ان کی مصنوعات سے جو ہے فائدے کے طور پر ان کے پاس نفع پہنچتا ہے، اور یہ یہی نفع جو ہے دین کی تبلیغ کے اندر استعمال کرتے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے عقیدے کے مخالف ہے، اس مخالف عقیدے کے اندر اپنا روپیہ پیسے استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پھنساتے ہیں، اور اس طرح جو مسلمان دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، تو اس مسئلے پر جو ہے میں آپ جو غور و تدبر کریں اور اپنے ایمان کا جز بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی ہیں۔ ایک موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک شاندار محل کی تعمیر، ایک جو ہے قصر نبی کی تعمیر، کہ جو ہے نبیوں کے محل کی تعمیر ہو رہی ہے، اور دیکھنے والے آتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محل تو بڑا عالیشان بنا ہوا ہے، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کے لگنے کی گنجائش باقی ہے۔ محل جو ہے عالیشان بنا ہوا ہے، عمدہ محل کی تعمیر ہو چکی ہے، لیکن ایک اینٹ کے لگنے کی گنجائش باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے آنے نے اس خلا کو مکمل کر دیا، یعنی جو ہے نبوت کا جو محل تھا، قصر نبی جو تھا، اس کی تعمیر اب مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اینٹ لگنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آ کر اس میں مزید اینٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قصر نبی کی جو تعمیر ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہ نبوت والے محل کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ قادیانی یہی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت کے محل کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی معلوم اس کی بھی یہی کوشش تھی کہ جو ہے نبوت کے محل کو بگاڑا جائے، اور اس کے ماننے والوں کی بھی یہی کوشش ہے کہ نبوت کے محل کو بگاڑا جائے۔ ہمارے علماء کرام کو اللہ رب العزت جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے کہ مختلف اعتبار سے محنت کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس بات کی جان مانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس عقیدہ ختم نبوت کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کیا جائے، لوگوں کے اندر اس کا شعور اجاگر کیا جائے، لوگوں کے اندر اس بات کو باور کرایا جائے کہ بھئی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے پر بھی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے پر بھی لوگوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو بھی لوگوں کے درمیان اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد کا مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا خاتم النبی ہمیں تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔ اگر ہمارے ایمان کی بنیادیں کمزور ہو گئی تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، پھر ہمارا ایمان ڈگمگانے لگے گا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر جو ہے علماء کرام جو وقتاً فوقتاً جو ہے فکر کرتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے کے اندر جو ہے 7 ستمبر بروز جمعرات باغ جناح پر جو ایک جو ہے
جلسہ رکھا گیا ہے، ایک سیمینار رکھا گیا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے جو یہ سیمینار رکھا گیا ہے، اور جو ہے اس میں سے ان کی طرف سے التماس ہے کہ بھائی جو ہے آپ تمام حضرات جو اس کے اندر شرکت فرمائے۔ انہوں لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے زیر اہتمام 1 ستمبر 2022 7 ستمبر نہیں 1 ستمبر 2022 بروز جمعرات بعد نماز عصر باغ جناح مزار قائد میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ مسلمانوں کے ایمان کی تقویت اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس کے ذریعے جو ہے ان کی امید ہے کہ قادیانی بھی اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں گے، جو کافر ہیں وہ بھی اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہم مسلمان جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ 1 ستمبر جو آنے والی جمعرات پڑے گی، کہ 1 ستمبر کو بعد نماز عصر قائد اعظم کی مدار سے متصل جو ہے جو باغ جناح ہے وہاں پر جو ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس سے جو ہے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے، اور اس کی تیاری جو ہے کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور جو ہے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے یہ اجلاس جو مرتب ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی کانفرنس نہیں ہے، یہ بہت بڑی کانفرنس ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کریں کہ ہم اس کے اندر جو ہے خود شریک ہوں، اور ابھی سے جو ہے ہم اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ رب العزت جو ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر محنت کرنے والے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے ہیں، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، جو اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، جن کا یہ منشور ہے، جن کا یہ مقصود ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو عام کیا جائے، اور عقیدہ ختم نبوت کو لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست کیا جائے، اور جو آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو جو ہے لوگوں کو دلوں کے اندر سے اس بات کو باور کرایا جائے اور اس پر محنت کی جائے، اس کے لیے اپنی جانوں کی بازیاں لگا دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت جو ان کی بخشش فرمائے، اللہ رب العزت جو ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبر کو اللہ رب العزت جو ہے نور سے بھر دے۔ تو یہ ختم نبوت کے امیر تھے، لیکن جو ہے اپنا منصب ادا کرتے کرتے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس طرح جو ہے بہت سے لوگ جس منصب پر فائز ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا۔ کہ قادیانیوں کی یہ کوشش ہے، کہ منافقین کی یہ کوشش ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر محنت کریں ان کو راستے سے ہٹاتے جاؤ، تو یہ ان کی کوشش ہے۔ تو جتنے جو امیر بنتے ہیں وہ جو ہے شہداء کے منصب پر جو ہے فائز ہو جاتے ہیں، شہید کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو بھی شہید کیا گیا، اور پھر ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، ان کے بیٹے سے حال احوال لیے کہ بھائی کیا حال احوال ہے، کیسا جو ہے کام جا رہا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ جو یہ کام کر رہے تھے آج 17 آدمی مل کر وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کے برابر نہیں پہنچے۔ وہ مفتی سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اکیلے کام کر رہے تھے، جو تنہا تنہا کام کر رہے تھے، آج 17 لوگ اسی کام کو انجام دینے میں لگے ہوئے، لیکن کام اس نوعیت پر نہیں ہو رہا، کام اس نہج پر نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہمارے سرمایہ ہیں، یہ علماء کرام ہمارے سرمایہ ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت پر محنت کرنے والے ہیں، یہ سرمایہ یہ ہمارے ایمان کے جس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے لیے محنت کرنے والے ہیں۔ تو ہم بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہم خود بھی دعائیں کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ بھئی یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 1 ستمبر کو، اس کے لیے آپ جو خوب دعائیں کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام کرائیں، اپنی خواتین سے بھی دعائیں کرائیں، اپنے بچوں سے بھی دعائیں کرائیں، اور نفلی روزوں کی ترتیب بن سکتی ہے آسانی کے ساتھ، تو نفلی روزوں کی ترتیب بنائیں کہ بھئی نفلی روزے رکھیں اور دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت جو اس کانفرنس کو جو کامیاب فرمائے، اور جو ہے ہمارے ایمانوں کے اندر سکسیس نصیب فرمائے، اور جو ہے قادیانی ان کو اللہ رب العزت جو ایمان کی دولت سے نوازے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو اس عقیدے پر محنت کرنے والا بنائے، اور اس عقیدے کو ہمارے دلوں کے اندر جو ہے عمل کرنے والا بنائے۔ اب ہمارا اور کیا کام ہے، ہماری اور کیا ذمہ داری ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، کہ جو بھی دیکھے وہ یہ کہے کہ دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہم ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، اس کے لیے ہم جو ہے آپ علیہ السلام کے طریقوں کے اپنانے والے جو ہم بن جائیں، کہ وہ اپنے آپ کے طریقے کے اپنانے والا بن جائے، اور ہم ذریعے کے طور پر استعمال ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے کرم سے عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں جو ہے محنت کرنے والا بنائے، اور جو ہے آپ علیہ السلام کی صفات کا ہم سب کو حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔